السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جب حاشر بیگ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ وہ اوندھے منہ لیٹی ہے اور خون کی الٹیاں کر رہی ہے۔ اسے کپڑے جوتے تبدیل کرنا بھول گئے تھے۔ اپنی بیوی اور آنے والے بچے کی جان بچانے کی فکر پڑ گئی تھی۔ وہ انہی قدموں واپس دوڑا تھا اور محمد رفیق اوفیکے کہتا ہوا اپنے ڈرائیور کو آوازیں دینے لگا، مگر بنائے گئے پروگرام کے مطابق اس کے ڈرائیور کو پہلے ہی کہیں بھیج دیا گیا تھا، اور کال کرنے کے نام پر ڈرائیور کا موبائل لے کر حاشر کی والدہ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، تاکہ اگر اسے کال کی بھی جائے تو اس کے پاس موبائل نہ ہو، وہ وقت پر نہ پہنچے اور حاشر کی بیوی یوں ہی تڑپتے تڑپتے اپنی جان دے دے، اس کی کوکھ میں موجود بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے۔ اس کو اتنی زیادہ مقدار میں زہر دیا گیا تھا کہ اگر ریسکیو کی ایمبولینس جلد سے جلد بھی پہنچ جاتی تو بھی اسپتال جانے سے پہلے ہی ملیحہ رضوان دم توڑ جاتی۔ جب حاشر زور زور سے ڈرائیور کو آوازیں دیتا ہوا گھر سے باہر کی طرف نکلا تو چہرے پر جاری تفکر سجائے اس کی ماں بھی اس کے سامنے آ گئی اور اس کو بتایا کہ اس نے ڈرائیور کو کہیں بھیج دیا ہے۔ حاشر نے فوراً ڈرائیور کا نمبر ملایا، مگر اس کا موبائل حاشر کی والدہ کے پاس تھا۔ موبائل کے متعلق بھی بہانہ کر دیا گیا کہ مجھے اپنی بہن سے ضروری بات کرنی تھی اور میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس لیے رفیق کا موبائل میں نے رکھ لیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا سر گود میں رکھے ہوئے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور اسے پچکارتے ہوئے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھا رہی تھی کہ بیٹا، شادی دو خاندانوں کے آپس میں جڑ جانے کا نام ہوتا ہے، لہٰذا شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی پوری فیملی کا مطمئن اور راضی ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ شوہر کبھی بھی بیوی کا پہرے دار اور محافظ بن کر ہمیشہ اس کے ساتھ سائے کی مانند نہیں رہ سکتا۔ بیوی کو ہر حال میں شوہر کے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر پہلے دن ساس سسر کی اناؤں کو روند کر ان سے بیڑ لگا کر ان کے ہی گھر میں بسنے کی کوشش کی جائے تو یہ حرکت ابیل مجھے مار کے مستاق کہلاتی ہے۔ مجھے تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ لڑکے کے والدین ہنسی خوشی آ کر تمہارا ہاتھ مانگیں، نہ کہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہمارے در پر آئیں۔ میرے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر ان کا بیٹا ان کو مجبور کر کے لے بھی آئے گا تو وہ کبھی تمہارا گھر نہیں بسنے دیں گے، وہ ہر حال میں تمہیں راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، اور محبت جتنی بھی مضبوط ہو کسی نہ کسی موقع پر مجبوری سے ہار ہی جاتی ہے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، سوچ لو۔ اس نے اپنی والدہ کی بات سن کر کہا تھا، ماں جو مجھے پانے کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے وہ مجھے کبھی کھونے نہیں دے گا۔ مجھے اپنی محبت پر اتنا یقین ہے کہ اگر اس کے والدین مجھ سے دشمنی پر اتر آئیں گے تو وہ میرے ساتھ مل کر والدین کو اپنا دشمن تصور کرے گا۔ لاکھ دلیلوں کے بعد بھی اس کی ماں اس کو قائل نہیں کر پائی تھی اور اس کی ضد کے آگے ہار مان گئی تھی۔ حاشر اپنے والدین کے ہمراہ ملیحہ کے گھر میں موجود تھا۔ وہ لوگ آج ملیحہ کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ اس کے والدین کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے راضی بالکل بھی نہیں ہے۔ ملیحہ کے والدین بھی مستقبل کے خوف اور تذبذب کا شکار تھے اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے۔ ملیحہ اور حاشر کو تھوڑا وقت دیا گیا تاکہ وہ آخری بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ ان کی غیر موجودگی میں حاشر کے والدین نے بتایا تھا کہ وہ اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، لیکن ان کے اکلوتے بیٹے نے ان کو دھمکی دی اور کہ اگر وہ ملیحہ سے اس کی شادی نہیں کریں گے تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ بس بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ رشتہ مانگنے آ گئے ہیں۔ ملیحہ کے والدین نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ آج بھی انکار کر کے جا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہیں، بالکل اسی طرح ہم بھی اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار گئے ہیں۔ بس ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر ہماری بیٹی کا بھی خیال رکھنا۔ حاشر کے والدین نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور پھر دونوں بچوں کی رضامندی کے بعد ان کی منگنی طے کر دی گئی تھی۔ تم نے ڈرائیور کا موبائل کیوں لیا؟ حاشر تمام ادب و آداب بھول کر اپنی ماں پر کھڑا تھا۔ اسے اپنی بیوی اور بچے کی فکر تھی۔ پھر وہ الٹے قدموں اپنے کمرے کی جانب دوڑا تھا۔ یہاں ملیحہ رضوان کا جسم ساکت پڑا تھا۔ اس نے ملیحہ کو جھنجھوڑا تھا، پھر موبائل فون پر ریسکیو ٹیم کو کال کر کے بلایا تھا۔ اپنی محبت کو یوں اپنے ہاتھوں میں مرتا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔
उसने मलीहा को अपनी बाहों में उठाया और बैरूनी गेट की जानिब दौड़ लगा दी थी। मलीहा की गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी। उसका वजूद तकरीबन साकित हो गया था। बज़ाहिर उसमें ज़िंदगी की कोई रमक बाकी ना थी। आज हाशिर दिल में दुआएं कर रहा था कि काश आज कोई मोजज़ा हो जाए, आज वो बच जाए, मगर शायद आज कोई मोजज़ा मुमकिन नहीं था। बहुत देर बाद रेस्क्यू की टीम पहुंची थी। वो मलीहा की धड़कन और नब्ज़ चेक कर रहे थे। हाशिर गम का मुजस्मा बने उनके सर पर खड़ा था। निकाह के बाद वो रुखसत होकर अपने महबूब के घर यानी अपने ससुराल में पहुंच चुकी थी और उसको सास की तरफ से मुंह दिखलाए में ये धमकी दी गई थी, तुम मेरी अना से टकराई हो, तुमने मुझसे मेरी औलाद छीनी है, मैं तुमसे तुम्हारी औलाद छीनूंगी। इस धमकी को मलीहा ने सिर्फ धमकी और वक्ती गुस्सा समझा था। उसने इस बात का किसी से जिक्र तक नहीं किया था। उसके बाद उसकी सास ने भी कभी उससे कोई तल्ख बात नहीं की थी, इसलिए वो अपने ससुराल की तरफ से थोड़ी गैर मोहतात हो गई थी और उन पर एतबार करने लगी थी। शादी के बाद जल्दी वो उम्मीद से हो गई थी। बज़ाहिर उसके ससुराल वालों की तरफ से बहुत खुशी का इजहार किया गया था, मगर वो नहीं जानती थी कि खुश चेहरों के पीछे कितने मसमूम मकासद छुपे हैं। काश वो उस वक्त जान लेती, उन लोगों से मोहतात रहती तो आज जिंदा होती। मलीहा आज सुबह से तबीयत में घबराहट की शिकायत कर रही थी। उसकी सास ने उसे कहवा बनाकर दिया, फिर उबाल कर ठंडा करके दूध पिलाया और फिर फ्रूट खाने को दिया। उसके मुंह का जायका पहले ही ख़राब था। इस बात का उसकी सास ने फ़ायदा उठाया और इन तीनों चीज़ों में जहर मिलाकर उसको पिला दिया। उस जहर ने जल्द ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और मलीहा ने अपने महबूब की बाहों में तड़प तड़प कर जान दे दी। उसकी सास ने अपना वादा वफा कर दिखाया। मलीहा से उसकी औलाद और अपनी औलाद दोनों छीन ली। हाशिर चाह कर भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। रेस्क्यू टीम के सामने सिसकियां ले लेकर रोने लग पड़ा था। रेस्क्यू टीम ने मौका पर ही मलीहा की मौत तस्दीक कर दी थी, लेकिन फिर भी उसको उठाकर अस्पताल ले गए थे कि शायद खुदा करे उनकी बात गलत साबित हो जाए। मगर मलीहा के नसीब में इतनी सांसें लिखी थी जितनी वो ले चुकी थी। डॉक्टर्स ने भी रेस्क्यू टीम की तायद कर दी थी और मौत की वजह बताते हुए कहा था कि इसको इतनी मिकदार में जहर दिया गया है कि अगर 10 भैंसों को भी खिलाया जाता तो वो मौका पर मर जाती। वो डॉक्टर की बात सुनकर ज़मीन पर गिरा। शायद वो ये सदमा ही नहीं सह पाया था कि उसकी महबूबा कितनी अज़ियतनाक मौत मरी है। अस्पताल में होते हुए, डॉक्टर सर पर मौजूद होते हुए भी हाशिर की जान नहीं बचाई जा सकी थी। हाशिर की माँ आज भी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि जीता कौन, मैं या मलीहा।